السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا کیا ہوگا، یہ بھی بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ اور پی ڈی ایم خود عوامی طاقت، مسلس پاور اور سیاست، اس دوراہے پر آ کر پھنس گیا ہے پی ڈی ایم میں اختلاف جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھانا شروع ہو گیا ہے۔ اور آج یہ تمام امور پر فیصلہ کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ بیٹھ گئی ہوئی ہے، سربراہ اجلاس ہے، اور زیادہ دیر نہیں لگے گی، کچھ دیر میں چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ پی ڈی ایم کس طرف جا رہا ہے، کون سا راستہ اختیار کرے گا اور لانگ مارچ کیوں خطرے میں پڑ گیا ہے، یہ میں آپ کو گزارشات کرتا ہوں۔ اور آخر میں وہی اپنے 2-3 جو ہمارے ویورز ہیں، مہربان ہیں، چاہنے والے، ان کی باتیں، ان کے سوالوں کے جواب یا ان کے کمنٹس پر رائے ہوگی۔ تو پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس جناب اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں ہونا تھا۔ سندھ ہاؤس میں ہو گئی بارش اسلام آباد میں، وہ کیونکہ اوپن ایئر ہونا تھا، وہاں پر تمبو شامیانے لگا کے، کناتے لگا کے کروانا تھا اجلاس، لیکن کیونکہ بارش ہو گئی تو پھر وہ میریٹ ہوٹل میں منتقل ہو گیا، اور وہاں پر اجلاس جو ہے وہ اس اجلاس میں پوری کی پوری پی ڈی ایم کی قیادت شریک ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہے ویڈیو لنک پر ہیں، اور ایشو یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے جو بڑی کامیابی حاصل کی، یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا انتخاب جتوا کر، اور اس سے پہلے جو ضمنی انتخابات تھے، آلموسٹ تمام ضمنی انتخابات میں حکومت کو شکست دے کر، صرف ایک کرم کی سیٹ ہے 9 میں سے 1 سیٹ حکومت جیتی، باقی 8 سیٹیں جو پی ڈی ایم جیت گیا، اور 1 سیٹ جو ہے وہ رولڑے میں پڑ گئی، لیکن وہ وہاں پر حکومت جو ہے وہ وہاں سے الیکشن ملتوی کروانے کے چکر میں ہے۔ 18 مارچ کو وہ ڈسکا والی، وہ دھند کی نظر جو کر دی گئی تھی، انتخابی نتائج جو ہو گئے تھے، تو 18 مارچ کو الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ اس کو پی ٹی آئی نے کہا ہوا ہے کہ جناب نے الیکشن نہ کروائیں اور الیکشن کا جو فیصلہ واپس لیں اور ہمیں سیٹ دے دیں۔ تو بہرحال تو وہ بڑی کامیابی کے بعد اب پی ڈی ایم دوبارہ اپنی نئی حکمت عملی کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی ہے۔ اب اس نئی حکمت عملی میں 2 پرانی تجاویز، ایک اعلان اور ایک تجویز، وہ پی ڈی ایم کے سامنے ہے، پی ڈی ایم کی قیادت کے۔ ایک ہے لانگ مارچ، جس کا اعلان کیا گیا ہے 26 مارچ کے لیے، اور یہ طے ہے، اور کل تک، جب کل بلاول بھٹو زرداری یہاں پر لاہور میں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں، مگر وہ جو میٹنگ ہوئی تھی حمزہ شہباز کے ساتھ، تو اس میٹنگ کے اندر سے جو چیزیں آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ لانگ مارچ کی جو سب سے بڑا جو ذمہ داری آئے گی، کیونکہ لانگ مارچ آ کے اسلام آباد میں ہوگا، اور اسلام آباد یعنی پنجاب اور کے پی کے، تو یہاں پر پیپلز پارٹی کی نسبت نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس زیادہ لوگ ہیں، اور پیپلز پارٹی کا بھی ظاہر ہے زور جتنا چلے گا وہ تو ہوگا، لیکن مسلم لیگ نون کے اوپر زیادہ رلائی کیا جا رہا تھا۔ تو مسلم لیگ نون کل کا جو اجلاس تھا حمزہ شہباز اور بلاول بھٹو کا، اس اجلاس کی جو اندر سے چیز آئی وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون تیار نہیں ہے ابھی اس طرح لانگ مارچ کے لیے، لیکن لانگ مارچ کا معاملہ چونکہ اعلان ہو چکا ہوا ہے، تو اس لیے پی ڈی ایم نے آج دوبارہ اپنی پوری کی پوری اسٹریٹجی کو ریویو کرنے کے لیے وہ بیٹھی، اور اس میں جو قوی امکان بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، زیادہ چانس ہے کہ لانگ مارچ ملتوی ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ جو میرے پاس چیزیں آئی ہیں، کل شام تک مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں اپنے لوگوں کے ساتھ جو مشاورت کرتے رہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس لانگ مارچ کے یعنی 26 مارچ کو لانگ مارچ کے حق میں دلیل کم ہے، اور اس کو ملتوی کرنے کی دلیل زیادہ ہے، منسوخ کرنے کی دلیل زیادہ ہیں۔ اب کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ضمنی انتخابات میں چلا گیا، تو لانگ مارچ کی تیاری کی جگہ ضمنی انتخابات ہو گئے۔ ضمنی انتخابات کے بعد یوسف رضا گیلانی والا سینٹ کے انتخابات کے دوران بھی پی ڈی ایم لانگ مارچ کی تیاری نہ کر سکا۔ اب 18 مارچ کو ڈسکے کے انتخاب اگر ہو جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون وہاں پر پھنسی ہوئی ہے، وہاں انگیج رہے گی، تو 18 مارچ کے بعد باقی دن رہ جاتے ہیں کچھ 7 یا 8، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال ہے کہ اس دوران تیاری ممکن نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا لانگ مارچ کے لیے آئیں گے، اسلام آباد کو ہاتھ لگا کر واپس چلے جائیں گے یا بیٹھیں گے؟ اگر بیٹھیں گے تو 30 کو اگر پہنچتے ہیں تو باقی بچتے ہیں پیچھے 6-7 دن، کیونکہ 11 یا 12 کو اپریل کو ماہ رمضان، تو اگر ماہ رمضان آ گیا تو ظاہر ہے ماہ رمضان سے پہلے لوگوں نے 3-4 دن پہلے ہی اپنی ساری تیاریاں شروع کر دینی ہوتی ہیں، تو ٹائم بہت تھوڑا ہوگا۔ یعنی اگر 30 کو پہنچتے ہیں تو اپریل کا 1 ہفتہ 4-5 دن 6 دن لگا لیں، وہ ہوں گے وہاں اسلام آباد میں بیٹھنے کے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر روزوں میں چلا گیا معاملہ تو پھر اس کو بیچ میں روک کے اٹھنا پڑے گا۔ تو کیا یہ بہتر ہے کہ لانگ مارچ لے جا کر وہاں پر پھر ہاتھ لگا کر 2-3 دن بیٹھ کر اٹھا جائے،
یا پھر، اور اس سے پہلے تیاری کتنی ہے، یا پھر اس کو رمضان کے بعد عید الفطر کے بعد لے جایا جائے تو عید الفطر کے بعد پھر وہ ہو جائے گی گرمی، اور پنجاب میں گندم کی کٹائی شٹائی، یہ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، تو پھر کیا تب رمضان کے بعد عید الفطر کے بعد لے جائیں یا پہلے کریں؟ اب کیونکہ میں نے پہلے گزارش کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب زیادہ لانگ مارچ کے، اور اس کے بعد ان کو ظاہر ہے لانگ مارچ کے لیے سپورٹ حاصل ہے مسلم لیگ نون کی، اس کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ لانگ مارچ کے فیصلے کے ساتھ تو ہے، لیکن وہ اس کے بجائے اس کے عوامی طاقت مسل پاورز کے یا اپنے آپ کو کھپانے کے، اپنے آپ کو تھکانے کے، پیپلز پارٹی پولیٹیکلی انگیجمنٹس کے ساتھ، سیاسی چال بازیوں کے ساتھ عمران خان حکومت کو کمزور کرنے کے جو حامی رہی ہے شروع سے، اور جو پہلے پی ڈی ایم کو چلا گیا تھا جو عوامی تحریک کی طرف، آپ نے دیکھا جلسے جلسے ہوئے تو جلسوں سے حکومت کو کمزور تو ضرور ہوئی، مگر حکومت کو وہ جو بڑا وار حکومت کے اوپر ہوا وہ اسمبلی الیکشن اور سینٹ کے الیکشن، یعنی پیپلز پارٹی کی حکمت عملی، یہ مطلب سارے اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کو، تجویز ہوتی ہیں تو ساری ظاہر پورا کا پورا کریڈٹ تو پی ڈی ایم کا ہے، ساری جماعتوں کا ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جناب کون کیا کب کس کی پالیسی چلنی ہے، کب کس کی پالیسی چلنی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب لانگ مارچ کے حامی تھے، لیکن اب ٹائم ہو گیا کم، تو اور اس ٹائم میں، کم ٹائم میں تیاری ہو سکتی ہے۔ تیاری کے بعد ظاہر اسلام آباد میں بیٹھنا، اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جب وہ اسلام آباد میں 5، 8، 10 ہزار لوگ جا کے آپ بٹھائیں گے، اور اس کے علاوہ جب یہ کراچی سے لانگ مارچ آئے گا تو یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہوتی، یہ کروڑوں اربوں روپے کی گیم ہوتی ہے، لانگ مارچ لے جانا، بٹھانا، اور اس کے بعد وہاں لوگوں کو کھلانا پلانا، تمبو، شامیانے، بارشیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کر کے دیکھا ہے، اور طاہر القادری صاحب نے تو توبہ کر دی تھی کہ بھائی بندہ کنگال ہو جاتا ہے، حالانکہ طاہر القادری صاحب کے پاس تو پوری دنیا سے پیسے آتے تھے، ان کی ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں میں ساکھ ہے دنیا بھر میں، اور لوگ ان کو جو فنڈ اور سپورٹ کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا تھا جب انہوں نے جو لانگ مارچ سے پہلے انہوں نے کال دی تھی کہ جناب مجھے زیورات دے دیں، سونا دے دیں، جس کے پاس جو ہے، تو ڈھیر لگ گئے تھے سونے کے، تو انہوں نے فائنلی توبہ کر لی تھی۔ تو ظاہر ہے یہ سارے معاملات مولانا صاحب نے ڈسکس کیے ہیں۔ کل کے اجلاس میں نواز شریف صاحب نے بھی تیاریوں کا جائزہ لیا، جو مسلم لیگ نون کا اجلاس تھا، مشاورتی اجلاس تھا، تو آج ان ساری جو چیزیں، سارا انپٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں زیر بحث ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ فیصلہ کہ بھئی کرنا کیا ہے، لانگ مارچ کر کے اس کے نتائج لیے جا سکتے ہیں، یا پھر اس دوران کچھ اور کیا جائے۔ اس دوران کچھ اور پہ جب معاملہ آئے گا تو پھر پیپلز پارٹی ہاتھ اٹھائے گی کہ جناب دوبارہ ہماری سن لیں، اور وہ یہ ہوگا کہ پھر تحریک عدم اعتماد کا جو تجویزیں ہیں اس کی طرف کیوں نہ جایا جائے۔ اب کیونکہ جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے 12 کا، اگر یہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات تک تو پی ڈی ایم جو ہے پورا کا پورا وہیں پھنسی رہے گی، تو اگر وہ یسر رضا گیلانی کامیاب ہو جاتے ہیں اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین پی ڈی ایم کا ہو جاتا ہے، ڈپٹی چیئرمین کس کے پاس آتا ہے؟ مسلم لیگ نون کے پاس یا جے یو آئی کے پاس۔ جے یو آئی کی کوشش ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ ان کو ملے، مسلم لیگ نون ظاہر ہے بڑی جماعت ہے، وہ بھی چاہے گی سانوں بھی کچھ دے دو یار، سربراہی بھی اپنے کول رکھ لی، چیئرمین سینٹ بھی اپنے کول رکھ لیا، تو 80 مطلب کی شامل واجے ہیں، سانوں بھی کچھ دو، ظاہر ہے مسلم لیگ نون بھی اس میں کرے گی ظاہر ہے، لیکن یہ فیصلہ بہرحال پی ڈی ایم پہ جو ہوگا تو پھر اس پر ہی عمل درآمد کریں گے سارے۔ تو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں اگر پی ڈی ایم کی جیت ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر یہ آگے ان کا اعتماد اور بڑھ جائے گا۔ یسر رضا گیلانی کی جو سینیٹر کے طور پر جیت کے بعد جو اعتماد ان کے اندر آیا ہے وہ اس کے بعد زیادہ پختہ ہو جائے گا، اور مزید لوگ وہ جو ہوا کے رخ دیکھ کر مزید ایم این ایز، ایم پی ایز ان کی طرف کریں گے، رجوع کریں گے پی ڈی ایم کی طرف، تو پھر تحریک عدم اعتماد جو ہے اسپیکر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، پھر اس طرف جایا جائے۔ یہ پیپلز پارٹی ہاتھ اٹھا کر کہے گی کہ پھر اس طرح کر لیتے ہیں، ابھی ہم سارے معاملات فوکس رکھتے ہیں 12 مارچ تک۔ 12 مارچ کے میں اگر ہم جیت جاتے ہیں تو پھر ہم اگلا وار کریں گے، لوہا گرم ہوگا اور ہتھوڑا ماریں گے، اور وہ ہتھوڑا ماریں گے اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر، اور اس کے بعد عمران خان کے اوپر، تو پھر ہمیں لانگ مارچ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ جب ہم سارا کچھ تہس نہس کر دیں گے، یعنی حکومت کو گرا دیں گے، تو پھر ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ
سارا معاملہ مدعا جو ہے وہ پی ڈی ایم اب اس میں پھنسا ہوا ہے. اب ہوگا کیا؟ ظاہر ہے اب لاجیکلی مولانا صاحب جنہوں نے لوگ لانے ہیں، اور ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ جو ان کا مکتبہ فکر ہے، جس طرح کے ظاہر وہ مذہبی لوگ وہ پھر انہوں نے ان کے مدارس مساجد، تو وہ لوگ زیادہ دیر وہاں ان سے باہر نہیں رہ سکتے. جب روزے آ جائیں گے تو ان کا یہ جو مذہبی فریضے ہیں وہ اس سے زیادہ عرصہ تو دور زیادہ لوگوں کو نہیں رکھ سکتے. تو وہ مولانا صاحب یہ اپنی باتیں رکھیں گے. تو قوی امکان یہی ہے کہ جناب لانگ مارچ آگے جا سکتا ہے. لانگ مارچ کی جگہ 12 مارچ کے بعد یا 18 مارچ کے بعد، کیا یعنی 18 مارچ جو اگر ہوتا ہے انتخاب ڈسکے والا، تو اس کے بعد پی ڈی ایم کیا سنجیدگی سے تحریک عدم اعتماد کی طرف جائے گی. وہ ظاہر ہے 12 مارچ کو فیصلہ ہو جائے گا. 12 مارچ کو اگر ہو گیا تو یہ یعنی اب اصل فیصلہ جو ہے پی ڈی ایم اگلی تحریک کا، وہ امکان یہ ہے کہ وہ 12 مارچ کے بعد کرے گی. اور قوی امکان ہے اور ممکن ہے کہ نہ ہو اور لانگ مارچ کر گزرے، اور یہ فیصلہ ہو کہ جناب لانگ مارچ کریں، اسلام آباد میں ڈیسائیڈڈ ہو کہ 4 یا 5 دن کا پڑاؤ ہو، اور اس کے بعد پھر اگلا لائحہ عمل اختیار کرے. لیکن اس سب حکمت عملی کو رکھا جائے گا، مشروط کیا جائے گا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے ساتھ. تو بہرحال یہ ہے اسلام آباد میں جو چل رہا معاملہ، اس کا تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. اور کیا ہوگا، کہاں جائے گا پی ڈی ایم، کس طرف جاتی ہے پی ڈی ایم کی تحریک آگے. کیونکہ پی ڈی ایم کو جو فتح ملی ہے، جو جیت ملی ہے، اس میں ظاہر عمران خان کا اعتماد جو ہے وہ تو اس نے خاک میں ملا دیا نا. وہ جو اعتماد کا ووٹ لے کر وہ جو تنازعہ کھڑا کر دیا عمران خان صاحب نے، کہ وہ بلاول بھٹو نے کل کہا تھا کہ جی ریس میں اکیلے ہی گھوڑے تھے، وہ خود ہی دوڑے اور خود ہی نمبر 1 آ گئے. اور پھر سوشل میڈیا پر وہ جو نمبر چل رہا ہے وہ بھی عجیب و غریب تماشا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ اس طرح مطلب بہت کم ہی ہوتا ہے ایسے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد بھی آپ کے اندر اعتماد نہ ہو. اور تو یہ دیکھنا ہے کہ اب پی ڈی ایم آج کے اجلاس میں کیا کرتا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو اعتماد ہے وہ واپس بحال ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد کی طرف پی ڈی ایم چلا جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے، پھر تو ظاہر ہے وہ اعتماد گیا، اصل آخری بھی وہ ہو جائے گی، حکومت چلی جائے گی. یا پھر اگر اعتماد جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ، اعتماد کی تحریک ناکام ہوتی ہے تو پھر تو حکومت کی بلے بلے، پھر پی ڈی ایم گیا خاک میں. لیکن بہرحال ابھی آج جو ہے وہ ہے لانگ مارچ کے اوپر معاملہ، اور لانگ مارچ ہے خطرے میں. آج کی اجلاس کے بعد پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے. اب جناب آخر میں کچھ چیزیں وہی روزانہ کی طرح کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے سننے والے، دیکھنے والے ہمیں کمنٹ بھی کرتے ہیں، سوال بھی بھیجتے ہیں. تو ایک سوال ہے جی میرے پاس علی رضا صاحب کا. انہوں نے کہا آخر کیا وجہ ہے کہ سارے زمانے کے سامنے شکوہ اور اتحاد سے نکلنے کی ہمت نہیں. یہ وہ میرے جو پہلے کل کا ویلاگ تھا اور آج صبح کا ویلاگ تھا، اس حوالے سے ان کا سوال ہے کہ چودھری پرویز الہی نے جو چودھری برادران نے وہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھی، اس ملاقات میں انہوں نے جو برائیاں کی عمران خان صاحب کی اور شکوے کیے اور حقائق سامنے رکھے کہ یار مطلب حکومت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کو حکومت چلانی نہیں آتی وغیرہ وغیرہ، وہ سارا ویلاگ میں اس حوالے سے ہے. تو ان ویلاگس میں نے گزارش علی رضا صاحب یہ بھی کی ہوئی ہے کہ ان کی مجبوری ہے، یہ جبری اتحاد ہے. میں اس کو جبری اتحاد کہتا ہوتا ہوں کہ جن کا حکم تھا ان کے حکم کے تابع چودھری برادران مسلم لیگ قائد اعظم اتحاد میں بیٹھی ہوئی ہے. اور کل کی ملاقات میں بھی وہ بار بار کہتے رہے کہ جی اسی پھنسے ہیں، بڑے برے پھنسے ہوئے ہیں. مطلب ہم نہیں چاہتے، ہمیں اگر کوئی راہ ہوئے نا، وہ سندھی میں کہتے ہیں برم ہو نہیں بن، مطلب کوئی راستہ کوئی ملے تو ہم جنگل بنواس نکل جائیں، اس حکومت سے جان چھوٹ جائے ہماری. تو چودھری برادران اس طرح نکو نک ہوئے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے اب کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس، کسی نے بٹھایا ہوا ہے. تو جب تک وہاں سے اشارہ نہیں آئے گا تو یہ بیٹھے رہیں گے. ملک جی ہیں جی ایک، اور ملک جی صاحب نے کہا کاش کہ تھانے کچہری تک غریب کو بغیر کسی سفارش کے بلا امتیاز انصاف ملے. میرے ملک میں عوام کو شعور آ جائے اور بار بار آزمائے لوگوں کو ووٹ نہ دے. نظام کو صحیح سمت میں لانے کے لیے خود سیاسی خانوادوں کو قربانیاں دینی ہوں گی. اگر یہ لوگ درپردہ جرنیلوں سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیں تو نظام درست ہو جائے گا انشاءاللہ، مگر فی الحال نظر نہیں آتا. یہاں پہ انہوں نے غدار کا لفظ استعمال کیا کہ غدار وہ یعنی جو سیاستدانوں کو، تو بہرحال ان کی مرضی ہے، ان کی رائے ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے نا ملک جی، یہ معاملہ ہے مسلسل عمل کے ساتھ ختم ہوگا. جب سیاسی خانوادوں سے جان چھوٹے گی، جب مسلسل عمل جاری رہے گا، مسلسل جمہوریت چلتی رہے گی، مسلسل انتخابات ہوتے رہیں گے،
اور لوگ پھر اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گے، تبھی یہ ممکن ہوگا. اور پھر عوام میں شعور ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سوچ لیں کہ پیپلز پارٹی کی جو پہلی 2 حکومتیں تھیں وہ مسلسل چلنے دی جاتی تو ایکسپوز ہو جاتی پیپلز پارٹی کی. اگر کارکردگی ٹھیک نہ ہوتی تو لوگ کوئی اور کسی کو لے آتے. مسلم لیگ 18 ماہ 2 سال کی حکومتیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، معافی چاہتا ہوں، میاں صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور اب اگر عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح بھیجا گیا تو عمران خان صاحب کی جو تمام تر ناقص کارکردگی کے باوجود عمران خان صاحب جو اٹھ کے آ جائیں گے کہ جناب مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا تھا. تو اگر یہ تسلسل رہے، اگر نظام جو ہے وہ جس کو 5 سال کے لیے جو آتا ہے 5 سال پورے کرتا نکلتا جائے، تو پھر یہ تھانے کچہری بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ پھر لوگوں کا فیصلہ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا فیصلہ خود ہی کرنا ہے، تو پھر لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے. اور ایک ہے اکاؤنٹ جو ہے یوٹیوبر ہیں جی بیانڈ گیلیکسیز، اب یہ ان کا وہاں پر نام ہے، اور کوشش کیجیے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جن کے نام ہوں ان کو جواب دیا جائے. لیکن بہرحال سوال چیز امپورٹنٹ تھی، کمنٹ امپورٹنٹ تھا، تو اس لیے میں نے بولی ہے. بلاول عوامی رستے سے ہٹ کر ٹیکنیکل طریقے سے جیتنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ پنجاب پی پی کے ہاتھ سے پنجاب پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے چلا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی سمت درست ہے، وہ پہلے پی 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 کو سائڈ پر کر کے مولانا اور نون لیگ کو کھڈے لائن لگائے گی. یہی ایک صورت ہے جس سے پی ٹی آئی 10 سال نکال سکتی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سیاسی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں پنجاب میں عوامی طور پر آنا نہیں چاہتے، وہی جو سیاسی چال بازی ہیں جس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم سیاسی طور پر اس کو ناک آؤٹ کرے، اور مولانا صاحب اور مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ عوامی طاقت کے ذریعے اس کو گھر بھیجا جائے. تو یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے تو اسی وجہ سے گئی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بجائے عوامی طاقت کے، سیاسی طاقت کے، سیاسی چال یا سیاسی حکمت عملی کے ساتھ چلتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو چلا گیا. اور اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں ان کی جو پالیسی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جو اپنی حکمت عملی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، وہ درست ہے کہ انہوں نے پہلے پیپلز پارٹی کو فارغ کر دیا، اب مولانا اور مسلم لیگ نون کو بھی فارغ کریں گے، اور اسی طرح پھر پی ٹی آئی کو 10 سال مل سکتے ہیں، مل جائیں گے. یعنی پی ٹی آئی خود 10 سال نہیں نکال سکتی، یہ بیانڈ گیلیکسیز جو بھی صاحب ہیں یا جو بھی محترمہ ہیں ان کا خیال ہے. تو پی ٹی آئی 10 سال تو اب خیر میرا خیال ہے معاملہ یہ پرانا ہو گیا قصہ، 2.5 3 سالوں میں یہ ایکسپوز ہو گئے، اور جو مقبولیت ہے وہ ضمنی انتخابات میں تو پتہ لگی گئی ہے کہ جناب کتنی مقبولیت ہے. تو 10 سال بہت ہوتے ہیں، 10 سال لوگ برداشت نہیں کر سکتے کسی حکومت کو کارکردگی کے بغیر، اور کارکردگی بھی مثالی ہو، ورنہ بہت اچھی کارکردگی کے باوجود بھی سارے لوگ تو خوش نہیں ہوتے. تو 10 سال پاکستان جیسے ملک میں 10 سال لوگ کسی کو نہیں دیتے، سب کچھ کے باوجود عمران خان کو بھی نہیں ملیں گے، چاہے جو مرضی چالیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو، بلاول چاہے جو مرضی کرے، نواز شریف صاحب چاہے تہس نہس ہو جائیں ان کی سیاست جو ہے، اور مولانا صاحب چاہے فارغ ہو جائیں، وہ سیاست کے قابل بھی نہ رہیں، مگر اس طرح کی کارکردگی کے ساتھ 10 سال عمران خان کو، یعنی گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا نہیں پھر سکتا، کیونکہ مرزے کو کارکردگی دکھانی پڑے گی. یہ والے مرزا جو ہے کارکردگی دکھانے کی بات آتی ہے تو 70 سال پہ چلے جاتے. پہلے 1-2 سال تو اس طرح چل سکتا ہے، آگے یہ ایسا یہ جواز نہیں چل سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.